السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. وقال تعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. محترم سامعین، برادران عزیز، نماز کی اہمیت اور دوسرا اصلاح معاشرہ، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے خاطر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سستی ہے. یہ سستی کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تمہیں کبھی عبادت کا وقت آ رہا ہو اور سستی محسوس ہو رہی ہو تو تمہارے لیے دو آپشن ہیں. یہ کہ تم سستی کرو اور نفس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس سستی کا مقابلہ چستی کے ساتھ کرو اور آگے بڑھ کر اس عبادت کو انجام دے دو. اب پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ اگر تم سستی کرو گے، نفس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو گے، تو یہ ڈالنے کے عوض میں آگے جتنی عبادتیں کرنے کے مواقع پیش آئیں گے تو اس وقت تمہیں سستی کی وجہ سے دھیرے دھیرے سے عبادت میں تم ہی عبادت کم کرتے چلے جاؤ گے. اور دوسری بات حضرت نے فرمائی، اگر تم اس سستی کا مقابلہ چستی کے ساتھ کرو گے، آگے بڑھ کر کرو گے، تو یہ آگے بڑھ کر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سستی سے کام نہ لیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی گناہ کا ارادہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو تو اس گناہ کے ارادے کو دبا کر تم
آگے چل جاؤ، اور جب تمہیں کسی اطاعت کا ارادہ دل میں پیدا ہو اور سستی محسوس ہو رہی ہو تو سستی کے اوپر قدم رکھ کر چستی سے اس اطاعت کو بجا لاؤ۔ یہ دو چیزیں اگر تمہیں حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تمہیں سستی کسی وقت محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت دل کے اندر یہ دماغ کے اندر پیدا کر لو کہ اگر صدر مملکت بادشاہ تمہیں بلا رہا ہو، کیا تم اس سستی کے اندر بھی اٹھ کر نہیں جاؤ گے؟ اور جب کہ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھ کر اس کام میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سستی کو چھوڑیں گے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھ کر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرحلات میں تھے تو اس وقت بیماری کا عالم چل رہا تھا۔ حضرت کو ڈاکٹر کی وصیت یہ تھی کہ زیادہ بات نہ کریں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک آنکھوں کو کھولا، پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ مفتی شفیع عثمانی کو بلاؤ، یعنی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے حضرت مفتی شفیع عثمانی۔ حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ کوئی گئے اور حضرت شفیع عثمانی کو بلا کر لائے تو حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ شفیع عثمانی فلان جگہ ایک مسئلے کو لکھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ پھر اور ایک ساتھی کو بلائے، پھر فرمایا تم اس مسئلے کو لکھ لینا۔ تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بے تکلف تھے، فوراً اشرف علی تھانوی سے کہا حضرت آپ ہماری جانوں پر رحم کریں، ڈاکٹر کی وصیت یہ ہے کہ زیادہ بات نہ کریں اور آپ تو بے حد باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہ لمحات رکنے والے نہیں ہیں، یہ گھڑی رکنے والی نہیں ہے کہ وہ لمحات جو گزر رہے ہوں اور ہم لوگوں کی اس میں خدمت نہ کریں تو وہ لمحات ہی کس کام کے۔ تو غور کریں میرے ساتھی، یہ اللہ والے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے گھنٹے گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، بیکاری میں اوقات ہمارے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر تھوڑا بھی ایک ہچکچاہٹ نہیں گزرتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا ضائع کرنا، اللہ والوں نے یہاں تک بھی لکھا یہ خود کشی کا گناہ اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں، جب بھی عبادت کا موقع آئے سستی کو پسے پشت ڈال دیں، چستی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ کر مقابلہ کریں۔ خصوصیت سے نماز کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا، نماز کا موقع جب بھی آئے تو نماز کے موقع پر نماز کو ادا کریں، آگے بڑھ کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے ایک ایسی عبادت بنائی ہے جس عبادت کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ نے نماز کو کچھ خصوصیات ایسی دی ہیں جو اور عبادات کو نہیں دی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، یہ صرف صحت مند پر ضروری ہے، زکوٰۃ ہے یہ صرف مالدار پر ضروری ہے، اور آگے بڑھیں، حج ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتے ہو کعبۃ اللہ تک جانے کی، یعنی صحت بھی اچھی ہو اور صحت کے ساتھ ساتھ دولت بھی رکھتا ہو، تب اس کے لیے حج ضروری ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی بھی اہل ثروت پر ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کسی علاقے میں جہاد ضروری ہو جائے تو وہاں صرف مردوں پر ضروری ہوتا ہے، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر جہاد ضروری نہیں ہوتا۔ مگر یہ نماز کا مسئلہ ایسا نہیں، نماز دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ اگر کوئی ہوش رکھنے والا ہو تو ہوش رکھنے والے میں چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے نماز ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام ہر وقت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان دیا تو ایمان کے دینے کے بعد بڑی چیز جو دی تو وہ دعوت دین، اور دعوت دین کے بعد نماز کا حکم دیا۔ دیکھیں قرآن کی جو ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ نازل ہوئیں۔ اس کے بعد قرآن کی جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات میں سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں یا ایھا المدثر ہمارے نبی سے خطاب کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر قم فانذر، دعوت دین کی بات کی گئی۔ تیسرے نمبر پر وربک فکبر، نماز کی اہمیت کی بات کی گئی کہ نماز کا اہتمام کرو۔ اب غور کرے میرے ساتھی، نماز کی اہمیت کا اندازہ کہاں تک چلتا ہے؟ ہمیں اس بات سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، مگر ہماری مسجدیں اس وقت خالی ہو گئیں۔ دیکھیں نماز یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہرکیف مجھے معاشرت کے عنوان پر بھی کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ میں ابھی عرض کروں گا۔ نماز ایک مصلی تک محدود ہے، اور روزہ اپنے اندر کا نام ہے۔ حج کعبۃ اللہ جا کر، مینا مزدلفہ عرفات جا کر کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ مگر دیکھیں ہمارے لیے یہ بات کو غور کرنا، فکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں پر جو تیر اثر انداز ہوتا ہے، وہ تیر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ ہمارے اخلاق سے ہوا کرتا ہے۔ اخلاق جتنے اچھے ہوں گے دوسروں کے دلوں پر ہمارا یہ تیر اثر انداز ہوگا۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان بتائے گئے۔ بنی الاسلام علی 5، کہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے رکن ہیں، بنیادیں ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر کلمے کو کہا گیا، دوسرا نمبر نماز کو دیا گیا، اور تیسرا نمبر زکوٰۃ کو، چوتھا روزے کو، 5واں حج کو دیا گیا۔ مگر دیکھیں بنیادیں صرف ڈال دینے سے گھر مکمل نہیں ہوتا۔ جب گھر مکمل ہونا ہو تو اس کی چھت بھی ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ دیکھو جب تم عبادت میں اتر جاؤ تو عبادت کے ساتھ اخلاق میں بھی اترنا پڑے گا۔ جب گھر کی چھت پڑے گی تب اس کو گھر مکمل کہا جائے گا۔ ایسے ہی عبادت کی ایک محدود حد ہے، مگر معاشرت میں اخلاق میں کوئی حد نہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق بنانا پڑے گا، اور اخلاق میں بھی سب سے زیادہ جو اخلاق دکھانے کا وقت آتا ہے وہ وقت گھر والوں کے پاس آتا ہے۔ گھر کے اندر ماحول کو بنانا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر کے بارے میں نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے اچھا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کا کیا اخلاق ہیں ہمارے، اور ہمارے اخلاق کتنے بڑے ہیں، یہ گھر کی معاشرت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ امی سودا کی باری تھی، امی سودا کی باری تھی، امی سودا کے گھر میں تھے۔ اچانک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں حلوہ پکائے امی سودا کے گھر میں حاضر ہوئیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھیں، جب گھر کے اندر حاضر ہوئیں اللہ کے نبی کے سامنے حلوہ پیش کیا۔ پھر امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے استعمال فرمائیں۔ امی سودا بھی بازو تشریف فرما تھی۔ امی سودا سے امی عائشہ نے کہا کہ آپ بھی استعمال کریں۔ امی سودا نے کہا میری باری ہے، آپ لے کر آتے ہو، میں استعمال نہیں کر سکتی، انکار کر دیا۔ پھر امی عائشہ سے امی سودا نے کہا کہ میں اس کو اور استعمال نہیں کر سکتی۔ امی عائشہ نے کہا کہ اگر تم استعمال نہیں کرو گے
تو فوراً میں اس کو لے کر تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ اب غور کریں، امی عائشہ کی بات پر امی سودا کا انکار ہو ہی رہا تھا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ امی سودا انکار کر رہی ہے۔ امی عائشہ اٹھی، حلوے کو ہاتھ میں لیا، امی سودا کے منہ پر مل دیا۔ جب امی سودا کے منہ پر مل دیا تو ملنا ہی تھا۔ امی سودا نے اللہ کے نبی سے شکایت کر بیٹھی کہ دیکھو یہ کام امی عائشہ کر رہی ہے۔ تو امی سودا سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلے کا بدلہ ہے، تم بھی لو، عائشہ کے منہ پر مل دو۔ امی سودا اٹھی اور حلوے کو ہاتھ میں لیا، امی عائشہ کے منہ پر مل دیا۔ اتنے میں باہر سے دروازے میں کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ اللہ کے نبی نے امی عائشہ سودا سے فرمایا کہ جلدی جاؤ، اپنے منہ کو دھو کر آؤ۔ اس وقت تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امی عائشہ امی سودا گئی اور منہ کو دھو کر جلدی واپس آئی۔ اب غور کرے میرے ساتھی، اللہ کے نبی ہیں، مقام کتنا بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کے سامنے یہ سب کام ہو رہے ہیں، مگر نبی مسکرا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق دکھلا رہے ہیں، غصے کا اظہار بھی نہیں فرماتے۔ تو ہم اب دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں بعض مرد ایسے ہیں، جب گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں چہرے پر غصہ ہوتا ہے، بیوی بھی کانپ رہی ہے، بچے بھی کانپ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش آئیں۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ ہم بیوی کے ناز کو، نخروں کو برداشت کریں، اس لیے کہ یہ برداشت نبی نے کیا۔ امی عائشہ اللہ کے نبی پر غصہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام سلمہ کے گھر میں جب داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے پوچھا کہ دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے، تو شدت کی بھوک لگ رہی ہے، کچھ لے کر تو آؤ۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، ام سلمہ نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، شرماتی ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی، اس لیے کہ نبی کی باری ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے گھر میں ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی گھر کے اندر آئے ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو بیوی کے دل میں کیا گزرے گا۔ یہ قسم کی دردلی سے ام سلمہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، صرف سرکہ کا سالن ہے، یعنی زیتون کے سالن کو سرکہ سالن کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ ام سلمہ کیا سرکے سے بھی بہترین کوئی سالن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسا بیوی کے دل کو بچا رہے ہیں۔ آج ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں کچھ نہ ہو تو بیوی کو کتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے گھر کو بنانے کے لیے ہی کہا کہ دیکھو تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور تم میں بہترین میں ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو غور کرو، یہ گھر بنانے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تعلیمات دی۔ دیکھیں اسلام شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے، یہ ایک طرفہ بات کو نہیں لیتا بلکہ دونوں طرف کی رعایت اسلام کے اندر، شریعت کے اندر موجود ہے۔ جہاں شوہر کو تعلیم دی گئی وہیں بیوی کو بھی تعلیم دی گئی۔ بیوی کو یہ تعلیم دی گئی کہ بیوی اگر تم روزہ رکھنا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر تم نفل روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہاں تک بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہوگا، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے روزہ رکھنا ہی حلال نہیں ہے۔ اب یہ باتیں اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟
جبکہ نفل عبادت کا مقام کتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود امت کو یہ سبق سکھلانا تھا، امت کی بیٹیوں کو یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو نفل عبادت سے جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں، نفل عبادت پر جہاں تمہیں ثواب ملتا ہے، نفل عبادت پر جہاں تمہیں نیکیاں ملتی ہیں، نفل عبادت کی ادائیگی پر جو مقام تمہیں ملتا ہے، اس سے زیادہ مقام شوہر کی اطاعت پر ملتا ہے، اس سے زیادہ مقام، اس سے زیادہ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کی اطاعت کرنے پر دیتے ہیں۔ اب غور کریں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی ماں ہے، رمضان میں عورتوں کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، امی عائشہ کے جب یہ روزے قضا ہو جاتے، امی عائشہ خود فرماتی میں ان روزوں کو شعبان تک 11 مہینوں تک مؤخر کرتی ہوں، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے روزے قضا ہوں تو اسے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد قضا کر لیں، اس لیے کہ وقت ساتھ دے یا نہ دے، اس لیے وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر امی عائشہ فرماتی میں شعبان تک مؤخر اس لیے کرتی، اللہ کے نبی کی عادت کریمہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی تھی، اگر میں دوسرے مہینوں میں روزے سے ہوں، اللہ کے نبی میرے پاس آئیں تو اللہ کے نبی میرے روزے رہنے کی وجہ سے ان کے دل کو چھوٹی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں 11 مہینوں تک ان روزوں کو مؤخر کر دیتی ہوں۔ تو غور کریں میرے ساتھی، بیویاں بھی ایسے ہوں، شوہر بھی ایسے ہوں تو گھر کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا، گھر کا نظام صحیح اصولوں پر چلا کرتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اکثر گھروں میں شکایتیں پیش ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شوہر کی اطاعت جو جان کر بیوی کرنا تھا وہ اطاعت بیوی نہیں کرتی، اور شوہر جو بیوی کے حقوق ادا کرنا تھا وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر تباہی پھیل کر نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو بار بار سبق دیا کہ گھروں کو جوڑنا ہو تو جہاں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ بیوی کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو امت کے اندر تمہارے لیے شوہر کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا کسی پر تو بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام امت کی بیٹیوں کو کیوں سکھایا گیا؟ تاکہ گھر ویران نہ ہو، تاکہ گھروں میں ویرانی نہ پڑے۔ آج ایک گھر کی بیٹی جب دوسرے گھر کی بہو بنتی ہے تو گھر کی بیٹی جہاں رہتی ہے والدین کو سبق سکھلانا پڑتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی، والدہ بھی کہے والد بھی کہے کہ تم دوسرے گھر کی بہو بننے جا رہی ہو، وہاں جا کر سنبھل کر کام کرنا، اور تم اپنے سسر کو باپ کا مقام دینا، ساس کو ماں کا مقام دینا، اور نڑن کو بہن کا مقام دینا۔ یہ ماں باپ تعلیم ضرور دیں، اس لیے کہ آج اکثر بیٹیاں ان اصولوں پر نہیں چلتی، جس کی وجہ سے آج اکثر گھریں تباہ برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غور کرے، یہ گھر کی بیٹی جب دوسرے گھر کی بہو بنتی ہے تو بننے ہی کی وجہ سے اسے اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب دوسرے گھر کی بہو بنے گی، اس کی اولاد ہوگی تو اس کی قدموں کے نیچے جنت آئے گی، ورنہ اگر کسی گھر کے اندر رہے چاہے کتنا بڑا مقام حاصل کر لے، ماں جب تک نہیں بنے گی اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں آ سکتی۔ اگر جنت آنا ہو تو دوسرے کے گھر پر جا کر ایک کی بیوی بن کر دوسرے کی بہو بننا پڑے گا۔ یہ امت کی تعلیمات ہے۔ آج غور کرے، آج کی لڑکیاں تعلیم سے ناآشنا، تعلیم سے دور، دین سے دور، نہ شوہر کا ادب، نہ ساس کا ادب، نہ سسر کا ادب، کسی کا ادب نہیں ہوتا۔ میری بات آگے بڑھ رہی ہے، وقت کم ہے مگر ضروری بات ہے، بغور سنیں۔ جب ایک گھر کی بیٹی دوسرے گھر کی بہو بنتی ہے، بننے کے بعد اگر اس گھر کے اندر نڑن ہو، یا اس گھر کے اندر طلاق یافتہ لڑکیاں ہو، اگر اس گھر کے اندر خلا یافتہ لڑکیاں ہو، اگر اس گھر کے اندر لڑکی کا عورت شوہر
فوت ہو کر عدت کے دن گزار رہی ہو تو وہیں سے نفرتیں یہ لڑکیاں شروع کر دیتی ہے، اور نفرت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بعض بہو کی عادتیں میں بتلا رہا ہوں، باہر مانگنے والی جو آ کر مانگتی ہے اس سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی اپنی ساس سسر سے نفرت کرتی ہیں۔ یہ معاشرے میں چل رہا ہے، یہ تباہی چلنے کی وجہ سے آج گھروں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ بات بھی عرض کر دوں، میری بات بیجا نہ ہوگی، بعض شوہر ایسے ہیں جو دین سے ناآشنا اپنی بیوی کی بات میں آ کر اپنی ماں سے بھی دور، اپنے بھائی سے بھی دور، اپنی بہنوں سے بھی دور، اور سب معاشرے سے دور ہو کر بیوی کی اطاعت میں اتنے زیادہ لگ گئے۔ بعض دفعہ بیویاں اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے والدین کو گالی دے رہی ہیں اور شوہر خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ تم کیسے مرد ہو؟ جہاں بیوی کا حق اس سے زیادہ ماں باپ کا حق شریعت نے ہمیں دکھلایا۔ آج امت کا نظام درہم برہم ہوا تو نوجوان نسل کی وجہ سے ہوا۔ نوجوانوں کو صحیح اصول سکھایا نہیں گیا، نوجوان بیوی کی اطاعت میں آئے، ساس سسر کی مدد کیے مگر والدین کو بھلا دیے۔ اتنا بھلایا کہ بعض دفعہ لڑکیاں بیٹھ کر سسر ساس کے سامنے یہ کہتی ہے کہ تم میرے شوہر کا کھاتے ہو، تو شوہر تماشا دیکھ رہا ہے۔ والدین کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ بچپن سے ہمیں اس کو پالا پوسا، ماں کے دل میں یہ آرزو آ رہی ہے کہ اس کے خاطر میں نے اپنے پیٹ کو تک چیر دیا، اپنے خون کو میں نے دودھ سے بدلا کر اسے پلایا، اس کی پرورش کی۔ اس کے باوجود آج یہ باتیں سننے میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ نوجوان اپنی بیوی سے ڈر کر، مجھے درد دل ہوتا ہے، میں درد دل اور کہاں پیش کروں، آپ کے سامنے ہی کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ اتنا درہم برہم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آج امت کی مائیں، بوڑھی مائیں سسک کر رو رہی ہیں۔ بعض دفعہ شکایات بھی آتی ہیں، شکایات کو بیان میں تو نہیں بتلایا جا سکتا۔ ساتھی نوجوان سبق سیکھیں، بیوی کے ناز نخرے کو تو اپنی جگہ برداشت کرے مگر والدین کو ٹھوکر نہ مارے۔ والدین سے بڑی چیز اللہ نے دنیا کے اندر مخلوق میں نہیں بنائی ہے۔ اللہ کے دین دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسے تو ہمارے نبی ہمیں سب سے بڑے ہیں مگر امت کا معاشرہ جو برباد ہوا، وہ برباد ہونے کے پیچھے خاص طور پر یہ نوجوان ساتھیوں کا ہاتھ ہے۔ نوجوان جہاں بیوی کو مقام دیتے ہیں اپنے والدین کو ہرگز نہ بھولے۔ بعض دفعہ یہ نوجوان لڑکے کے والدین اپنے پوتروں کو دیکھنے کی تمنا مگر پوتروں کو یہ تاکید والدہ کی ہوتی ہے اپنے دادا دادی سے بات نہ کرنا۔ یہ ماحول گزر رہا ہے، یہ ماحول کے اندر نوجوانوں کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حق بنتا ہے۔ اور کئی نوجوان تو ایسے ہیں ماں باپ کی تمنا پر چھری پھیر کر ماں کے انتقال کی بھی بات، باپ کے انتقال کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ جب تک ماں باپ تھے بیٹے کے واسطے ایسی بہو لانا پسند کرتے تھے جس بہو کے ہاتھ کا کھانا کھانا ان کے دل کی تمنا تھی، مگر آئے 3 ماہ بھی نہیں گزرے، طوفان کی بارش، طوفان کی لڑائیاں گھر میں شروع ہو گئی اور شوہر تماشا بن کر دیکھتا رہا۔ تو اس لیے اس معاشرے کو سیکھنا پڑتا ہے، اخلاق کو بنانا پڑتا ہے، ماں باپ کو اہمیت دینا پڑتا ہے، اصول زندگی کے ضوابط کو دین کی کتابوں سے دیکھ کر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ سب چیزیں حاصل ہونا ہو تو اللہ والوں کی زندگیوں کو اٹھا کر سیکھنا پڑتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے یہ زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ زندگی حاصل ہونا ہو تو تجربات کی چیزوں کو بڑوں سے دیکھیں، سیکھیں، تبھی ہی یہ زندگی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ آمین۔